خواب گر خواب شکن احمد یوسف مرحوم۔ ایک شخص مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، بچوں میرے بعد سب کچھ تمہارا ہوگا، اب یہ دیکھنا تمہارا کام ہے کہ نہ کسی کو کسی سے زیادہ ملے اور نہ کسی کو کسی سے کم، اور ہاں آپس میں لڑنا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چل بسا۔ بیٹوں کو غم ہوا اور انہوں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ وہ چھت جو ان کے سر پر کھڑی تھی اچانک ایک بڑے بھیانک طوفان میں اڑ گئی ہے، اور اب وہ ہیں اور ان کے سر پر کھلا آسمان۔ لیکن دھیرے دھیرے وہ اس دنیا میں جہاں انہیں ان کا باپ چھوڑ کر گیا تھا جینے کا سلیقہ سیکھنے کی طرف مائل ہونے لگے۔ باپ کی زندگی میں تو انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے جملہ مسائل، اپنا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، کھانا پینا، غرض سب کچھ اپنے باپ کو سونپ رکھا ہے۔ وہ 6 بھائی، ان میں سب سے چھوٹا بھائی جس کا نام فہیم تھا ہائی اسکول کا امتحان دے رہا تھا، اس سے بڑا علیم انٹر کے آخری سال میں تھا، اس سے بڑا وسیم BA کر چکا تھا اور اب آگے پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے امپلائمنٹ ایکسچینج میں اپنا نام رجسٹرڈ کرا لیا تھا اور ادھر ادھر نوکری کی درخواستیں دیا کرتا تھا۔ اس کے اوپر عظیم MA کے پہلے سال میں تھا، تاریخ اس کا مضمون تھا اور اسے ہر قدم پر تازگی کا احساس ہوتا تھا، یوں کہ تاریخ کے مطالعے سے وہ سب زمانوں کو آپس میں گڈمڈ کر دیتا تھا۔ اس کے نزدیک آج بھی تھا اور آج اس کے نزدیک کل بھی تھا۔ اس سے بڑا سلیم باپ ہی کی زندگی میں گریجویشن کرنے کے بعد ایک اسکول میں سائنس ٹیچر ہو گیا تھا اور ان معنوں میں اپنے حالات سے مطمئن تھا کہ سمجھتا تھا کہ یہی اس کا مقدر ہے۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک خدمت گزار بیوی تھی جو ہر حال میں میاں سے خوش رہتی تھی، البتہ جب وہ ترنگ میں آ کر ایک بنگلہ بنے نیارہ گاتا تو وہ اس پر سخت خفا ہوتی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ گانا وہی لوگ گاتے ہیں جو بے عمل اور مجبور ہوتے ہیں اور انہی کمزوریوں کے سبب اپنا گھر نہیں بنا پاتے۔ حالانکہ وہ بیچارہ اپنی بیوی ہی کو خوش کرنے کے لیے یہ گیت گاتا تھا، کیونکہ جس نے مقدر کے آگے سپٹ ڈال دی اسے یہ گیت گانے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ سب سے بڑا بھائی ندیم اپنے بعد کے بھائی سلیم سے تقریباً 7 سال بڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان 2 بہنیں اور ایک بھائی اور ہوئے تھے، لیکن وہ تینوں بچپن ہی میں قضا کر گئے۔ اس طرح وہ اپنے بھائیوں سے اتنا بڑا تھا کہ جب باپ 72 سے تجاوز کر گیا تو وہ آہستہ آہستہ اپنا کاروبار، گھر، اپنی جائیداد اور اپنے مکانات اس کے ذمے لگانے لگا۔ بچے بھی اس کے بڑے ہو گئے تھے، چنانچہ اس کے 3 بچوں میں جو سب سے بڑا تھا وہ تقریباً اپنے چھوٹے چچا کی عمر کا تھا اور 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا، دوسرا 8ویں جماعت میں تھا اور تیسرا 6ٹھی جماعت میں۔ تو بڑا بھائی باپ ہی کی زندگی میں باپ کے کاروباری معاملات دیکھنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے ذہن میں گھر اور جائیداد کے تصور کے ساتھ ہی بادشاہ اور اس کے جانشین کا تصور بھی ابھرتا تھا۔ بادشاہ مرتا تو اس کا تخت بالعموم بڑے لڑکے کو ملتا، پھر یا تو وہ دوسرے بھائیوں کو تہہ تیغ کر دیتا یا انہیں مختلف صوبوں کی صوبہ داریاں سونپ دیتا۔ بڑا بھائی بھی غالباً یہی سوچتا تھا کہ تخت میرا ہے جو مجھے باپ کی وراثت میں ملا ہے، اور چونکہ زمانہ جنگ و جدل سے دور رہ کر ایک سرد سی جنگ بحال رکھنے کا ہے، اس لیے میں بھائیوں کی جان بخش دوں گا اور صوبوں کی حکومتیں بھی ایک ایک کر کے ان کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن ایک خیال کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹکتا رہتا کہ باپ کی وصیت کے آگے پیچھے ٹکڑے میں تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن درمیانی ٹکڑا تو نہ کسی کو کسی سے زیادہ ملے گا اور نہ کسی کو کسی سے کم، بڑا ہی تشویشناک تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد کچھ دنوں تک تو یہ درمیانی ٹکڑا اسے ستاتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کی پوزیشن مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور وہ سچ مچ تخت و تاج کا وارث ہے، اور اس کے چھوٹے بھائی ایک مضبوط مرکز کے تحت مجبور و بے بس صوبے دار۔ اس طرح اس کے خیال میں 5 چھوٹے بھائیوں نے الگ الگ صوبے سنبھال رکھے ہیں۔ منجلا بھائی چونکہ بال بچوں والا تھا، اس لیے اس کے قبضے میں ایک بڑے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ اور برآمدہ بھی تھا، ساتھ میں ایک الگ باتھ روم بھی تھا۔
اس کے حصے سے ملحق کمرے میں تاریخ کا طالب علم رہا کرتا تھا جو مجلے بھائی کا باتھ روم استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک راہداری تھی اور راہداری کے بعد 3 چھوٹے چھوٹے کمرے اور ایک باتھ روم۔ ان کمروں میں تینوں چھوٹے بھائی رہا کرتے تھے۔ گھر کا کھانا سبھوں کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ یہ کھانا ایسا ہی ہوتا جیسا جیلوں میں یا ہسپتالوں میں ہوا کرتا۔ صبح، دوپہر، شام، ہر وقت آلو یا پھر وہ ترکاری جو موسم کے خاتمے پر سستی ہو جایا کرتی ہے۔ دال ایسی ہوتی کہ 1000 چمچہ گھماؤ وہ بس پانی ہی کی پانی رہتی۔ خشک چپاتیاں یا چاول، اس کھانے کو وہ لوگ اسٹیٹ کا کھانا کہتے تھے۔ کالج کی فیس کے علاوہ انہیں 25 روپے ماہانہ جیب خرچ ملا کرتے تھے۔ چھوٹے بھائی فہیم اور اس سے بڑے علیم کی بہت سارے معاملے میں ساجھیداری تھی۔ وہ دونوں اپنے روپے ایک ہی جگہ رکھتے۔ انتظام یہ تھا کہ ایک مہینہ یہ رقم علیم کے پاس ہوتی اور دوسرے مہینے فہیم کے پاس۔ وہ دونوں ایک ہی ساتھ کھانا کھاتے اور اس خشک کھانے کو کسی قدر تر بنانے کی غرض سے کبھی بازار سے کباب لے آتے، کبھی مجلے بھائی سلیم کے منی کچن۔ یہ اصطلاح انہی لوگوں کی وضع کردہ تھی۔ ایک آدھ انڈے کا آملیٹ بنا لیتے اور اگر میٹھے کا شوق ہوتا تو گڑ یا گزک لے آتے۔ اسٹیٹ کے کچن کے علاوہ بڑے بھائی ندیم اور مجلے بھائی سلیم کے اپنے چھوٹے کمرے کے ایک گوشے میں مٹی کے تیل کا چولہا رکھ چھوڑا تھا۔ یہ گوشہ منی کچن کہلاتا تھا اور ہر 2 جانب سے اس کے متعلق مکمل رازداری برتی جاتی تھی اور بظاہر یہ سمجھا جاتا تھا کہ نہ بڑے بھیا کے منی کچن کا حال منجلے بھیا اور دوسرے چھوٹے بھائیوں کو معلوم ہے اور نہ مجلے بھیا کے کچن کا حال بڑے بھیا کو معلوم ہے۔ حالانکہ بڑے کے لڑکے شمشاد، دلشاد اور نوشاد مجلے بھیا کے یہاں آ کر اکثر ان کھانوں کا ذکر کرتے جو اسٹیٹ کے کچن میں نہیں پکا کرتے تھے، اور پھر وہ ان کے یہاں کے منی کچن سے اٹھتی ہوئی خوشبوؤں کو بھی سونگھا کرتے۔ گریجویشن کے بعد نوکری کی تلاش میں سرگرداں بھائی وسیم 2-1 ٹیوشن کر لیتا تھا جس سے اسے 100-150 روپے کی یافت ہو جاتی تھی۔ اس طرح گھر کی رقم ملا کر ہر مہینے 200-250 روپے اس کی جیب میں آ جاتے۔ نوکری کے سلسلے میں بھاگ دوڑ، اسٹیشنری، ڈاک کے اخراجات اور پوسٹل آرڈر کی خریداری کے بعد جو پیسے بچتے ان سے کبھی کبھار موسم کے پھل لے آتا اور ان میں اپنے چھوٹے بھائیوں اور اپنے سے اوپر کے بھائی عظیم کا بھی حصہ رکھتا۔ اسے شب و روز یہی فکر ستاتی رہتی تھی کہ کوئی نوکری مل جائے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ ویسے پاؤں پر کھڑا ہونے کا کوئی واضح تصور اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ چنانچہ جب ایک بار عظیم نے فہیم اور علیم کی موجودگی میں اس سے پوچھا کہ مجھے یہ سمجھاؤ کہ پاؤں پر کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے، تو اس نے جواب دیا یعنی یہ کہ میں خود کفیل ہو جاؤں۔ تب عظیم نے سوال کیا، کیا اسٹیٹ کا کھانا بند کر دو گے؟ نہیں، بلکہ میں اپنا گھر۔ اس پر سبھوں نے بیک زبان کہا، یعنی اس گھر سے جانے کا ارادہ ہے؟ اس پر عظیم گڑبڑا گیا اور یعنی کہ آگے کوئی قرینے کا فقرہ اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ تبھی عظیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ میاں پاگل ہوئے ہو؟ سوچو کہ ابو نے آخری وقت میں کیا کہا تھا، میرے بعد سب کچھ تم لوگوں کا ہے۔ اس نے قدر توقف کے بعد کہا کہ پھر یہ سب چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے؟ اس کے بعد سے وسیم نے پاؤں پر کھڑے ہونے کی بات کرنا بند کر دیا۔ اب جب کبھی اس کی نوکری کا ذکر آتا تو وہ اس موضوع کو ایک ذرا فلسفیانہ رنگ دے دیتا۔ اگر انسان میں حصول معاش کی لگن نہ ہو تو اس میں اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا؟ عظیم نے BA میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی اور انٹر اور ہائی اسکول میں اس نے اچھے مارکس لائے تھے، اس لیے ایک کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں اسے جز وقتی نوکری مل گئی جہاں وہ شام کو ہائی اسکول، انٹر اور BA کے لڑکوں کو انگریزی، اردو اور تاریخ پڑھایا کرتا تھا۔ ہفتے میں 6-7 کلاس ہوتے، اس سے اسے 250 روپے کی آمدنی ہو جایا کرتی تھی۔ ان میں جیب خرچ کے روپے ملا کر وہ اپنے کپڑوں کے شوق پورا کر لیتا تھا۔ اسٹیٹ سے سبھوں کو عید کے موقع پر عام دنوں میں پہننے والے 2 جوڑے کپڑے، ایک کرتا پاجامہ، 2 بنیان اور ایک رومال مل جایا کرتا۔ عظیم چونکہ ان کپڑوں کے علاوہ بھی کپڑے سلوایا کرتا تھا، اس لیے اس کے پاس کچھ کپڑے جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سے 1-2 جوڑے ایسے بھی تھے جو خاص موقعوں پر پہننے کے لیے تھے اور جنہیں اکثر وسیم بھی انٹرویو کے موقعوں پر استعمال کیا کرتا تھا۔ عظیم کا خیال تھا کہ اس کے مقدر کی گراف لائن بتدریج اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ خیال اسے اپنی ذات میں مست رکھتا اور وہ خاصا پر امید نظر آتا۔ باپ کے انتقال کے بعد بڑے بھیا سے ان لوگوں کے فاصلے بڑھتے ہی گئے
उन लोगों का ख्याल था कि मजले भैया तो एक सिलसिले की चीज़ नज़र आते हैं तो उन भाइयों में 2-3 साल का फ़र्क है, लेकिन बड़े भैया तो बिल्कुल ही दूसरी नस्ल के आदमी दिखाई देते हैं। घर में बावर्चन थी, लेकिन सुबह के 2 घंटे और चाय के औकात में दोनों बहुएं एक साथ किचन में रहती, जहां वो कामिल सुकून के साथ हंसती बोलती, छोटी छोटी बहसें करती और फिर बज़ाहिर मिल भी जाती। और फिर यह कि बड़ी भाभी और बड़े भैया हमेशा स्टेट का सिंबल समझे जाते थे। यह ख्याल उस वक्त बहुत ही इब्तदाई सूरत में था जब बाप ने सारा कारोबार संभाल रखा था। सिर्फ खानादारी उसने बड़ी बहू को सौंप दी थी, पर जूं जूं दिन गुजरते गए यह ख्याल मजबूत से मजबूत तर होता गया। जब बाप मरा तो स्वयं के दिन बड़े भैया ने अपने 5 भाइयों को बुलाया, और जब उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा तो जाने क्यों उनके दिल भर आए और उनकी आंखें छलक उठीं। तब ही मौलवी इरशाद ने, जो घर की तकरीबों और ख़ास ख़ास मौक़ों पर बुलाए जाते थे, खनखारते हुए कहा कि बुजुर्गवार ने कहा था कि उनके बाद सब कुछ तुम लोगों का है, आपस में लड़ना नहीं। बड़े भैया के पास थोड़ी देर बैठकर वो सब अपने अपने कमरों में आ गए तो बड़ी भाभी बारी बारी सबों के कमरों पर गई और सबों के आंसू पोंछे। पिछले 3 दिनों से ये लोग छोटे भाइयों की ढारस बंधा रहे थे। बड़े भैया के समझाने बुझाने से जहाँ उन्हें सुकून मिलता, वहाँ वो एक लम्हे के लिए ये भी सोचते कि जो कुछ बीती वो इन्हीं पर बीती। बड़े भैया से इस रंज का कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो बस ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग की तरह उन लोगों की यतीमी और बेचारगी पर गम खा रहे हैं। और जब यह ख्याल उनके दिल में आता तो बाप के मरने के बाद बड़े भैया से जो वो एक कुर्बत सी महसूस करने लगे थे, वो आनन फानन दूरी में बदल जाती, और उस वक्त उन्हें यह महसूस होता कि सब कुछ तो वैसा ही है, बदला क्या है। बाप को मरे हुए 6 माह गुजर चुके थे। सारा कारोबार और सारी जायदाद बड़े भैया के तसर्रुफ में थी। तभी भाइयों के दरमियान चेमी गोइयाँ सी होने लगीं। छोटे भाइयों ने मझले भैया को तैयार किया कि वो बड़े भैया से जाकर पूछें कि बाप की जायदाद भाइयों के दरमियान किस तरह तकसीम होगी। मझले भैया ने जाकर कहा कि अब्बू के इंतकाल को 6 महीने गुजर चुके, अब तो मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। बड़े भैया ने कहा कि अगर हम लोग अभी से अलग हो गए तो अब्बू की रूह को तकलीफ़ पहुंचेगी। सोचो क्या कहा था उन्होंने कि सब कुछ तुम्हारा है। मझले भैया वहाँ से एक मौहूम सी उम्मीद लेकर वापस आए। यह सच है कि सब कुछ हमारा ही है, और अगर हमने इस मामले में जल्दी की तो अब्बू की रूह को यकीनी सदमा पहुंचेगा कि उनकी आंख बंद होते ही हम सब अलग हो गए। जायदाद की तकसीम फिलवक्त न भी हो तो कम अज़ कम ये तो मालूम हो जाए कि किसका क्या है। उस दिन बात यहीं पर ख़त्म हो गई। दरअसल मजले भैया तो सूफ़ी साफ़ी आदमी थे। उन्हें तो इन बातों का एहसास उस वक्त होता जब मजली भाभी और उनके छोटे भाई उन्हें टहोका लगाते, वरना वो थे, उनका स्कूल था, उनके बच्चे थे और उनका 2 कमरों का एक कता था। लेकिन बड़ी भाभी और बड़े भैया तो सबों के तेवर पहचानते थे। बाप की पहली बरसी के 2-1 दिन बाद बड़े भैया ने पाँचों भाइयों को सवेरे बुला भेजा। वो गए तो उन्होंने देखा कि बड़े भैया के बाजू में मौलवी इरशाद भी खड़े थे। तभी बड़े भैया ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा कि रात में अब्बू को ख्वाब में देखा। रात मैंने अब्बू को ख्वाब में देखा, और यह कहकर बड़े भैया एक कदम आगे बढ़े। मौलवी इरशाद ने भी उनकी पैरवी की और मान सामने खड़े 5 भाई एक कदम पीछे हट गए। हाँ, तो मैंने देखा कि अब्बू सफ़ेद कुर्ते पाजामे में मलबूस एक चटियल मैदान में हमसे कुछ फासले पर खड़े कह रहे हैं कि सामने की तरफ देखो, बड़ा सख्त तूफ़ान आ रहा है, कतार बनाए खड़े रहो, और जब मैं कहूँ तो ज़मीं बोस हो जाना कि तूफ़ान से बचने का यही तरीक़ा है। तभी हमने देखा कि गर्द आलूद बगुलों की फ़ौज ज़फ़र मौत चली आती है, जिसमें कुछ प्यादे हैं, कुछ शहसवार हैं और कुछ फील सवार हैं। तभी मौलवी इरशाद ने कहा कि हम सब तेरी रहमत के तलबगार हैं मौला। वो बताने लगे कि बुजुर्गवार अपने बच्चों को यकजा देखना चाहते हैं ताकि वो बआसानी तूफ़ान का मुकाबला कर सकें। उसके बाद सभी भाइयों ने अपने अपने कमरे का रुख किया। अजीम ने एमए कर लिया तो वो पीएचडी के रजिस्ट्रेशन के लिए भाग दौड़ करने लगा। वसीम को आबपाशी के महकमे में एक आसामी मिल गई थी। अलीम इंटर करके बीए में आ गया और फ़हीम ने मैट्रिक पास करके इंटर में दाखिला ले लिया था। उन्हीं दिनों एक शाम जब वो मजले भैया के यहाँ बैठे थे तो फ़हीम ने कहा कि अब संजले भैया की शादी होनी चाहिए। यह सुनकर अजीम ने एक ज़रा तुर्श रूई से कहा कि मजले भैया, अगर आप
ایک اور ضرور کا بھی اپنے جملے میں اضافہ کر دیں تو بھی میں شادی نہیں کروں گا۔ سبھی بیک زبان بول اٹھے، کیوں؟ ذرا سوچئے کہ کیا میں اپنی بیوی کو اسٹیٹ کا کھانا کھلاؤں گا؟ مجلے بھیا تو نوکری کرتے ہیں، اس لیے وہ اس خشک کھانے کو جو اسٹیٹ سے آتا ہے اپنی آمدنی سے قدرے بہتر بنا لیتے ہیں، لیکن میں تو ابھی بیکار ہوں۔ بیوی کو کیا کہوں گا کہ میرا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میرا سب کچھ ہے۔ سبوں کے چہرے اتر گئے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ بڑے بھیا کا چھوٹا بیٹا ان کے درمیان سے اٹھ کر چلا گیا۔ 2-3 دن بعد بڑے بھیا نے پھر سبوں کو بلایا۔ مولوی ارشاد بھی ان کے برابر کھڑے تھے۔ بھائیوں، میں نے کل رات عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہم سب بھائی ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہیں۔ اچانک ابو بھی کہیں سے آ گئے اور انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پتھر نکالا اور اسے دریا کی سطح پر اس انداز سے پھینکا کہ وہ اچکتا پھاندتا دور دور تک چلا گیا، اور اپنی راہ میں اس نے پورے 6 دائرے بنائے جو پھیلتے پھیلتے آپس میں مل گئے اور پھر دریا میں کھو گئے۔ اس پر مولوی ارشاد نے کہا، الحمدللہ، کیا خواب ہے! گویا بزرگوار نے بتایا کہ 6 بھائی الگ الگ دائرے رکھنے کے باوجود ایک عظیم کل کا جز ہیں، اور جس طرح وہ دائرے دریا میں مدغم ہو گئے، اسی طرح تم لوگ بھی الگ الگ حیثیت رکھنے کے باوجود ایک خاندان میں ضم ہو جاتے ہو۔ اس دن بڑی بھابھی مجلے بھیا کے یہاں آئیں تو انہوں نے عظیم کو بلا کر کہا کہ عظیم، تمہارے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ احمد علی ایڈووکیٹ کی لڑکی سے تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال؟ عظیم نے کہا کہ بڑی بھابھی، آپ لوگوں کا زمانہ کچھ اور تھا، یہ زمانہ کچھ اور ہے۔ اگر میری بیوی پوچھے گی کہ تمہارے پاس کیا ہے تو میرے یہ کہنے پر کہ سب کچھ ہے تو اس سب کچھ سے وہ مطمئن تو نہیں ہو جائے گی۔ بڑی بھابھی عظیم کی اس صاف گوئی پر خاصی بدحض ہوئیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ تبھی مجلے بھیا نے کہا کہ عظیم، یہ دل آزاری کی باتیں ہیں۔ اس پر عظیم نے ذرا تلخ لہجے میں کہا، معاف کیجئے گا مجلے بھیا، میں آپ کی طرح صوفی نہیں ہوں۔ عظیم کا پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن ہو گیا تو اس نے کوچنگ انسٹیٹیوٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ اب وسیم اسے 100 روپے ماہوار دینے لگا تھا۔ اس کے علاوہ وہ دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی 50-50 روپے دے دیا کرتا تھا اور اپنے خرچ کے لیے تھوڑی سی رقم رکھ کر بقیہ ڈاک خانے میں جمع کر دیتا۔ باپ کے انتقال کو 3 سال گزر گئے تو پھر ایک صبح بڑے بھیا نے سبھی بھائیوں کو بلایا۔ مولوی ارشاد بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ بڑے بھیا نے انہیں بتایا کہ کل رات میں نے ابو کو خواب میں دیکھا کہ ہم سب بھائیوں کے لیے ایک بلند و بالا دیوار کے سائے میں کھڑے ہیں۔ دیوار خاصی بوسیدہ ہو چکی ہے۔ وہ دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر ہم سے کہنے لگے کہ یہ دیوار تمہاری خصوصی توجہ چاہتی ہے۔ تبھی مولوی ارشاد نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا روشن ضمیر بزرگ تھے! وہ چاہتے تھے کہ خاندان کی اونچی دیوار اسی طرح کھڑی رہے اور تم لوگ وقتاً فوقتاً اس کی مرمت کراتے رہو۔ اس کے بعد پانچوں بھائی سر جھکائے اپنے اپنے کمرے میں لوٹ آئے۔ شام کو جب وہ پانچوں ملے تو فہیم نے پوچھا کہ آخر اس خواب کی حقیقت کیا ہے؟ قبل اس کے کہ اس سوال پر کوئی کسی قسم کی رائے زنی کرے، مجلے بھیا بولے، خواب تو قرآن سے ثابت ہے، سورہ یوسف میں خواب کا ذکر آیا۔ ان کے یہ کہنے پر گفتگو کسی اور سمت چلی گئی۔ علیم کا بی اے فائنل ایئر تھا، وہ بڑی محنت سے پڑھ رہا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ بس یہاں محنت کر کے اپنا کیریئر بنا لو، ورنہ باقی تو سراب ہی سراب ہے۔ اس پر عظیم، وسیم اور فہیم اسے ٹوکتے، کیوں خواب نہیں ہے؟ پھر ایک بار مجلے بھیا سے باپ کی جائیداد کے بٹوارے کی بات کی گئی اور یہ طے پایا کہ سب مل کر بڑے بھیا سے اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ ندیم نے ان کی گفتگو میں خاصی دلچسپی لی۔ تم لوگ بالکل صحیح کہتے ہو، میں خود بھی اس خیال کا حامی ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتا ہوں تو ابو خواب میں آ کر کچھ ایسے واضح اشارے دے دیتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا الگ ہونا انہیں پسند نہیں۔ دیکھو، میں وکیل سے ملتا ہوں، سلیم تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ لیکن ابھی وہ پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ ایک دن دفتر جانے سے پہلے بڑے بھیا کے یہاں سے ان سبھوں کا بلاوا آ گیا۔ مولوی ارشاد بھی وہیں کھڑے تھے۔ پانچوں بھائی جب ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تو حسب دستور بڑے بھیا ایک قدم آگے بڑھ گئے اور وہ پانچوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس اہتمام کے بعد بڑے بھیا نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ بھائیو، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو تہبند باندھے اپنی مسہری پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں
اور ہم سب بھائی ان کے گرد جمع ہیں۔ ابو کے ہاتھ میں روپے کی ایک تھیلی ہے، وہ اسے دھیرے دھیرے اچھال رہے ہیں۔ ان کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں، یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اس پر مولوی ارشاد نے اپنی داڑھی میں کنگھا کرتے ہوئے کہا کہ واہ واہ، کیا انصاف پسند باپ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سبوں کی رقم ایک ساتھ رہے، سبھی ایک ساتھ رہیں جیسے تھیلی میں روپے رہتے ہیں۔ شام کو جب وہ پانچوں ملے تو وسیم نے سلیم سے پوچھا کہ کیا واقعی ابو نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں ہمارا حق ملے؟ یہ آخر خوابوں کا چکر کیا ہے؟ سلیم نے کہا کہ خوابوں کا چکر نہیں، تعبیروں کا چکر کہو۔ عظیم کا پی ایچ ڈی کا 2 سال کا کام ہو چکا تھا۔ علیم نے بی اے کے بعد ایم اے میں داخلہ لے لیا۔ فہیم بی اے کے پہلے سال میں تھا۔ اب تو یہ حال تھا کہ فہیم اور حلیم کے ساتھ عظیم کو بھی، جسے اپنی مقدر کی اوپر جاتی ہوئی گراف لائن پر بڑا ناز تھا، یہ سوچا کرتا کہ اب حقیقتوں کی دنیا سامنے کھڑی ہوئی ہے، آگے کیا ہوگا؟ پی ایچ ڈی کے بعد کیا کروں گا؟ اس پر مجلی بھابھی کہتی کہ ڈاکٹر عظیم لکھا کرنا۔ مذاق نہیں بھابھی، کیا نوکری کے لیے مجھے بھی اسی طرح بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی جیسی وسیم نے کی تھی؟ اس پر سبھی ایک ساتھ بول اٹھے، نہیں نہیں، پی ایچ ڈی کے بعد انشاءاللہ تمہیں لیکچرشپ تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی، پھر سرکاری نوکریاں ہیں۔ علیم بھی فکر مند رہتا، ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی، اور پھر اس کے بعد اس بار جب بڑے بھیا نے انہیں بلایا تو وہ سبھی دفتر اور کالج جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تبھی وسیم نے کہا کہ مجلے بھیا، کیا خواب اور خواب کی تعبیر سننے کے لیے سبوں کو یکجا ہونا ضروری ہے؟ مجلے بھیا نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، چلو سن لو۔ جب بڑے بھیا نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو حسب معمول وہ اور مولوی ارشاد ایک قدم آگے بڑھ گئے، وہ پانچوں ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ بھائیو، کل رات میں نے خواب دیکھا کہ ہم لوگ ایک بارات کے ساتھ اگلی صفوں میں جا رہے ہیں۔ وہیں ابو نظر آئے کہ ہاتھوں میں چھڑی لیے، کم خواب کی شیروانی زیب تن کیے، بارات کی اگوائی کر رہے ہیں۔ تبھی انہوں نے مجلے بھیا سے دریافت کیا، تمہیں ابو کی کم خواب کی شیروانی یاد ہے نا؟ مجلے بھیا نے دھیرے سے کہا، ہاں یاد ہے۔ دستور کے مطابق مولوی ارشاد بول اٹھے، کیا خوب خواب ہے۔ کس طرح سے بزرگوار اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ تم لوگ ایک ساتھ مل جل کر چلو کہ حسن میں ملاپ ہے، بارات خوشی اور شادمانی کا اشارہ ہے، کیا اچھا خواب ہے۔ پھر جب وہ شام کو ملے تو علیم نے کہا کہ ابو کے انتقال کو 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب تک ہم لوگ خواب کی وادیوں میں گم ہیں۔ اس پر سلیم نے ہوں کہا اور اسی ہوں پر سبوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ عظیم نے کئی جگہ لیکچرشپ کی درخواست دے رکھی تھی، وہ دفتروں میں بھی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ علیم کا ایم اے کا آخری سال تھا، فہیم نے بی اے کر لیا تھا اور اب سوچ رہا تھا کہ ایم اے میں کون سا مضمون لیا جائے۔ پھر ایک دن بڑے بھیا نے انہیں بلا بھیجا۔ مولوی ارشاد بھی ان کے پاس کھڑے تھے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے بڑے بھیا ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ مولوی ارشاد نے بھی ان کی تقلید کی۔ بھائیو، رات میں نے خواب دیکھا ہم لوگ ابو کے ساتھ ایک آم کے باغ کی سیر کر رہے ہیں۔ ناگاہ ہماری نظر ایک قلمی آم پر جا پڑتی ہے جو پھلوں سے لدا پھندا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب بھائی ایک ساتھ اس درخت پر چڑھنا چاہتے ہیں تو ابو ہاتھ کے اشارے سے ہمیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حق اس کا ہے جو تم سے بڑا ہے۔ ندیم درخت پر چڑھو گے، پھر وہ تم لوگوں کی طرف مڑ کر کہتے ہیں کہ تم لوگ چادر پکڑ کر کھڑے رہو۔ ندیم آم توڑ کر اسی چادر میں پھینکے۔ اچانک مجلے بھیا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھہریے بڑے بھیا، آپ بہت سارے خواب سنا چکے۔ آپ کے خواب اور ان کی تعبیریں سن سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں۔ ابو سے ہمارا بھی وہی رشتہ تھا جو آپ کا تھا، چنانچہ کل رات میں نے بھی انہیں خواب میں دیکھا ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ایک چمن کی سیر کر رہے ہیں۔ وہاں ایک بڑے گملے میں ایک پودا دکھائی دیتا ہے جس کی شاخیں کافی بڑھ گئی ہیں اور کچھ زمین پر بھی لوٹ رہی ہیں۔ وہیں پر 5 خالی گملے اور رکھے ہیں۔ اس پر ابو نے ہم لوگوں سے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، مالی سے کہو کہ اس کی شاخیں کاٹ کر ان خالی گملوں میں لگا دے، اس طرح باغ میں مزید 5 پودوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ تعجب ہے کہ تم نے آج تک اس مسئلے پر غور نہیں کیا۔ خلاف دستور وہ سب مجلے بھیا کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ کر بھونچکا بنے سوچ رہے تھے کہ کیا مجلے بھیا بھی خواب دیکھ سکتے ہیں
دوسری جانب بڑے بھیا ایک قدم پیچھے چلے گئے تھے اور ان کا چہرہ بے حد بھیانک ہو گیا تھا، اور مولوی ارشاد کا تو دور دور تک پتہ نہیں تھا۔